ذرا سوچئے، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کچھ ایسا چھپا ہے جو پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، جہاں سے عجیب روشنیاں، خاموش آوازیں اور یو ایف اوز کی سین رپورٹس ہوتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں امریکہ خود بھی کہتا ہے یہ ایریا ریسٹرکٹڈ ہے۔ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے بڑے راز ایریا 51 کی۔ ایریا 51 امریکہ کی نوئیڈا ڈیزرٹ میں موجود ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک صرف ریگستان ہے، ہوا بھی تھمی لگتی ہے۔ 1950s میں جب کولڈ وار چل رہی تھی، یو ایس ایئر فورس نے اس ایریا کو ٹیسٹنگ سائٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ باہر سے بس سائن لکھا ملتا تھا، ٹاپ سیکریٹ، ٹریس پاسر ول بی شاٹ۔ لیکن سوال یہ ہے، ٹیسٹنگ سائٹ کے لیے اتنی سیکریسی کیوں؟ کیا صرف جیٹس ٹیسٹ ہو رہے تھے یا کچھ اور تھا جو دنیا کو دکھانا منع تھا؟ 1955 میں سی آئی اے نے اس جگہ پر ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ پروجیکٹ کا نام تھا U2، جہاں سپائی پلین ٹیسٹ کیے جا رہے تھے جو سوویت یونین کے اوپر اڑتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لوکلز نے عجیب چیزیں دیکھنی شروع کر دی۔ آسمان میں چمکتے آبجیکٹس، گھومتی لائٹس اور مشینز جو ہوا میں رک جاتی تھی۔ اس وقت سے ایریا 51 ایک مسٹری زون بن گیا۔ کہتے ہیں یہاں صرف ایئر کرافٹ نہیں، ایکسٹرا ٹریسٹریل ٹیکنالوجی بھی ٹیسٹ ہوتی تھی۔ 1950s کے آخر میں اور 1960s میں نوئیڈا کے آس پاس UFO رپورٹس بڑھ گئی۔ لوگ کہتے تھے انہوں نے اڑن تشتریاں دیکھی، چمکتے ہوئے ڈسک جو بالکل آواز کے بنا ہوا میں تیزی سے گھوم رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ مشینز انسانی نہیں لگتی تھی۔ میڈیا نے جب CIA سے سوال کیا تو انہوں نے ہمیشہ صرف ایک جواب دیا، نو کومنٹ، اور یہی خاموشی ایریا 51 کے آس پاس کی ہر بات کو اور بھی راز میں ڈالتی گئی۔ 1960s میں پروجیکٹ U2 اور پھر پروجیکٹ SR-71 بلیک برڈ جیسے ایئر کرافٹ یہاں ٹیسٹ ہوئے۔ یہ جیٹس اتنے تیز تھے کہ ریڈار بھی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایریا 51 میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہوئی جو اس وقت کی سائنس کو بھی امپوسیبل لگتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں ایلین اسپیس کرافٹ ریورس انجینئر کیے گئے، ان سے انجن نکالے گئے اور ان سے سیکھ کر ہم نے اپنی ٹیکنالوجی بنائی۔ 1989 میں ایک شخص سامنے آیا، نام تھا بوب لیزر۔ اس نے کہا کہ اس نے ایریا 51 کے پاس S4 نام کی فیسلٹی میں کام کیا جہاں 9 UFOs رکھے گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ UFOs کسی اور پلینٹ سے آئے تھے اور وہ اس کی انجنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ چیز انسانی نہیں تھی۔ بوب لیزر نے یہ بھی بتایا کہ UFOs ایک ایسی ایلیمنٹ سے چل رہے تھے جو اس وقت سائنس میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ایلیمنٹ 115۔ آج سائنس نے اس ایلیمنٹ کو کنفرم کر دیا ہے۔ تو کیا بوب لیزر جھوٹ بول رہے تھے یا سچ چھپایا گیا؟ ایریا 51 کا نام پہلی دفعہ 2013 میں US گورنمنٹ نے آفیشلی ایکسیپٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ اس جگہ کی موجودگی کو بھی ڈینائی کرتے تھے۔ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے جب کچھ فائل ریلیز ہوئی تو بس ایئر کرافٹ ٹیسٹنگ کا ذکر تھا، لیکن UFOs یا ایلینز کا کوئی نام نہیں تھا۔ کیا یہ سچ میں مسنگ تھا یا ڈیلیبریٹلی ہٹا دیا گیا؟ گوگل ارتھ پر جب لوگوں نے ایریا 51 دیکھا تو انہیں عجیب چیزیں نظر آئیں، سرکولر لینڈنگ سپورٹ، لانگ رن ویز، انڈر گراؤنڈ ٹنلز کی مارکنگز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف سرفیس ہے، اصلی راز تو زمین کے نیچے چھپا ہے۔ کئی پرانے ملٹری امپلائیز نے کہا کہ انہوں نے ایریا 51 میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی۔ کسی نے کہا وہاں ایک نون ہیومن باڈی رکھی گئی تھی، کسی نے کہا ایک اسپیس شپ پریپیئر ہو رہی تھی، لیکن ہر وٹنس یا تو چپ کروا دیا گیا یا پاگل کہہ کر سائڈ کر دیا گیا۔ سائنس کہتی ہے کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے ایلینز کا، لیکن سوال یہ ہے اگر سب جھوٹ ہے تو اتنی سیکریسی کیوں ایریا 51 کے آس پاس کیمرہ لے جانا منع ہے؟ کیوں اس کے آس پاس 24 گھنٹے آرم گارڈ اور ریڈار سرویلنس ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف سیکیورٹی ہے یا سچ چھپانے کا طریقہ؟ ذرا سوچئے، اگر سچ میں ایریا 51 میں کچھ ایسا چھپا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے، اگر ایلینز ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہیں، تو کیا ہم سچ میں اکیلے ہیں؟ ایریا 51 کے راز آج بھی زندہ ہیں اور شاید کبھی دنیا کو اس کا اصلی سچ پتہ ہی نہ چل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور چینل سچ کی کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔